جادو اور اس کا علاج۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرض کی دوا ہے، جب کسی بیماری کی صحیح دوا مل جائے تو اللہ عز و جل کی اجازت یعنی حکم سے وہ مرض دور ہو جاتا ہے۔ مسلم فی السلام حدیث نمبر 2204، احمد جندالدین صفحہ 335۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی شفا بھی نازل کی ہے۔ احمد جلد 1 صفحہ 377، بخاری میں فتح جلد 10 صفحہ 124، ابن ماجہ حدیث نمبر 3449۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی ہے مگر ساتھ ہی اس سے شفا بھی نازل کی ہے۔ جس نے اسے جانا وہ جان گیا اور جس نے نہیں جانا وہ لا علم رہ گیا۔ احمد جلد 4 صفحہ 278 اور حاکم اور صحیح البانی نے اسے صحیح کہا ہے، صحیح الجامع 1809 میں، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں 451۔ بیان کیا جا چکا ہے کہ شیطان انسان کو جسمانی اور نفسانی ہر طرح کی تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی جن کا چھو جانا، اور ایسے مریض کو مجنون یا مسروع کہتے ہیں۔ اس عاصب زدگی کے علاج کے 5 طریقوں پر انشاءاللہ آگے بحث کریں گے، لیکن اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جنوں کی عاصب زدگی کا علاج مشروع ہے اور انبیاء و صالحین کی سنت رہی ہے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بنی آدم کے اوپر سے شیطان کو دفع کرنا ہمیشہ سے انبیاء اور صالحین کا شیوا رہا ہے۔ مسیح علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے رہے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے مجموعہ الفتاوی جلد 19 صفحہ 56 اور 57۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاصب زدوں پر سے جنوں کو بھگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد بار ایسا کرنا مروی ہے۔ ہم اس زمن میں وارد بار واقعات نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، ام عبان بنت الوسع بن زرع بن زارع بن عامر العبیدی نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ میرے دادا زارع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان کے ساتھ ان کا مجنون بیٹا یا بھانجا بھی تھا۔ میرے دادا نے بیان کیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے عرض کی میرے ساتھ میرا بیٹا یا بھانجا ہے جو مجنون ہے، میں اسے آپ کے پاس اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ، بس میں اسے آپ کے پاس لے گیا۔ اس وقت آپ کسی وقت کے درمیان تشریف فرما تھے۔ میں نے اسے وہاں سے ذرا ہٹا کر اس کے سفر والے کپڑے اتار دیے اور 2 خوبصورت لباس سے بتن کرائے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اسے میرے قریب کرو اور اس کی پشت میری طرف کر دو۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر اور نیچے کے کپڑے سرکا کر اس کی پیٹھ آپ کے مارنے کے لیے آپ کی جانب کر دی۔ میں نے مارنے کے دوران آپ کے پگڑوں کی سفیدی دیکھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اوپر ہاتھ اٹھا کر بچے کو پیٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے باہر نکل اللہ کے دشمن، باہر نکل اللہ کے دشمن۔ بس میں نے اس بچے کو اس حال میں پایا کہ اس کی نظریں بالکل درست ہو چکی تھی اور پہلی جیسی شکایت باقی نہیں تھی۔ میں نے اس بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامنے بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کے چہرے پر مسح فرمایا۔ آخر تک رواہ الطبرانی وقال الحیشمی، یہ حدیث آپ کو ملے گی احمد میں بھی اور مجموعہ الزوائد جلد 9 صفحہ 2 اور 3، امام ابن تیمیہ مجموعہ الفتاوی جلد 19 صفحہ 57 میں بھی ڈیٹیل سے مل جائے گی آپ کو۔ نمبر 2، یعلا بن مرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ایسے واقعات دیکھے ہیں جنہیں نہ مجھ سے پہلے کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی میرے بعد کوئی ان کو دیکھ پایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر نکلا، یہاں تک کہ جب ہم کسی راستے میں ایک عورت پر سے گزرے جو اپنے کم سن بچے کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس عورت نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کو فلاں نے گھیرا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہم سب پر بھی بلا نازل ہو گئی ہے۔ ایک دن میں نہ جانے کتنی بار اس بچے پر بلا کا حملہ ہوتا ہے، یعنی دورہ پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ، بس اس عورت نے اس بچے کو آپ کی طرف اٹھا دیا اور اسے آپ اور آپ کے پالان کے درمیان رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کھول کر 3 بار اس پر پھونکا اور فرمایا اللہ کے نام سے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے دشمن دور ہو جا۔ پھر آپ نے
بچہ اس عورت کو لوٹا دیا اور فرمایا واپسی میں ہمیں اسی جگہ ملنا اور ہمیں اس کی کیفیت بتانا کہ کیا ہوا۔ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم چلے گئے اور جب لوٹے تو ہم نے اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا ہوا پایا، اس کے ساتھ 3 بکریاں بھی تھی۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تیرے بچے کا کیا ہوا؟ اس عورت نے عرض کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس وقت تک ہم نے اس پر کوئی چیز محسوس نہیں کی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ان بکریوں کو کھینچا اور انہیں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اترو اور ان میں سے ایک بکری لے لو اور باقی بکریاں اس عورت کو لوٹا دو۔ احمد جلد 4 صفحہ 170، دارمی جلد 1 صفحہ 15، الصحیح کافی مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 5 اور 6۔ نمبر 3، امام احمد رحم اللہ کی روایت میں یعلا بن مرہ کے یہ الفاظ مروی ہیں: ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا بچہ لے کر آئی جس پر جن کا آصف تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دشمن باہر نکل، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرماتے ہیں یعنی وہاں عبدہ کا لفظ آیا تو یہاں رسول کا لفظ آیا۔ فرماتے ہیں کہ پس وہ پاک ہو گیا۔ مزید کہتے ہیں کہ اس عورت نے آپ کو 2 مینڈے، کچھ گھی اور خشک پنیر پیش کی، تو آپ نے فرمایا پنیر گھی اور 1 مینڈھا لے لو اور دوسرا واپس کر دو۔ یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں رواہ الداروی جلد 1 صفحہ 10۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہر طائف میں خدمت کے لیے رکھا تو کوئی چیز میری نماز کے دوران میرے سامنے آ جایا کرتی تھی، حتیٰ کہ مجھے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میں نے نماز میں کیا پڑھا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے سفر کیا۔ آپ نے تعجباً دریافت کیا ابن ابی العاص، میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ دریافت فرمایا کس لیے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کوئی چیز میری نمازوں میں میرے سامنے آ جاتی ہے، حتیٰ کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ بس میں آپ کے قریب ہو گیا اور اپنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے میرے سینے پر اپنے دست مبارک سے ضرب لگائی اور میرے منہ میں تھپکارا، پھر فرمایا اللہ کے دشمن باہر نکل۔ آپ نے 3 بار ایسا کیا اور فرمایا اب اپنے کام میں جٹ جاؤں۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی رواہ ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 1175، فی صحیح ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 273، حدیث نمبر 2858۔ نمبر 6، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے میرا حافظہ لوگوں میں سب سے بہتر تھا، پھر میرے اندر کوئی چیز آ گئی، بس میں بعض باتیں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور فرمایا اے اللہ اس کے اندر سے شیطان کو نکال باہر کر۔ اس کے بعد سے میری بھول چوک کی شکایت ختم ہو گئی، جاتی رہی۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی مسلم شریف میں، حدیث نمبر ہے 2203، احمد المسند جلد 4 صفحہ 216۔ نمبر 7، عبد الرحمن بن ابی لیلہ ایک شخص سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی میرے بھائی کو تکلیف ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تیرے بھائی کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ اسے آصب آ لگا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس بھیج دو۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کے ابتدائی 4 اور درمیانی 2 آیتیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 بھی پڑھی اور 164 بھی، آخر آیت تک۔ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، شروع کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 18 اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 116، سورہ جن کی آیت نمبر 3۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ ایک شخص سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی میرے بھائی کو تکلیف ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا تیرے بھائی کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے عرض کی کہ اسے آصب آ لگا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس بھیج دو۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص آیا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، سورہ فاتحہ مکمل، سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات اور درمیانی 2 آیتیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 اور 164، یہ ہے درمیانی آیت۔ ابتدائی تو آپ سمجھ گئے، 1 2 3 4، اور آیت الکرسی پڑھی سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، جہاں سے اینڈنگ ہے وہاں سے 3 آیتیں۔ سورہ آل عمران کی شروع کی آیت یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر
18 पूरी आयत नंबर 18, और सूरह अराफ की आयत नंबर 54, और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 116, और सूरह जिन की आयत नंबर 3, और उसके बाद सूरह साफ़ात की इब्तिदाई 10 आयतें, सूरतुल हश्र की आखिरी 3 आयतें, कुल हुवल्लाहु अहद और यानी सूरह इखलास, और मौज 3, सूरह फलक और सूरह नास। इनको तरतीब से पढ़ना है, कौन सी तो आयत पहले पढ़ी गई है और कौन सी उसके बाद में, फिर कौन सी उसके बाद में। फिर वो बट्टू खड़ा हो गया, उसकी तकलीफ दूर हो चुकी थी और उसमें कोई लायक हर्ज चीज बाकी ना रही, यानी कोई ऐसी हरकत बाकी नहीं रही थी जो एक आसिफ ज़दा मरीज को होती है। अवाज में माजा जिससे 2 सफ़ा 175। बहुत से मुहद्दिसों ने इसे ज़ईफ कहा है, मैं उर्दू में साफ साफ बता रहा हूँ आपको, ये हदीस ज़ईफ है, और अलबानी ने इसे अपनी ज़ईफा में रवायत किया है। हाकिम ने इस हदीस को महफूज सही कहा है, और हैसमी मजमुअल ज़वाइद जिल्द 5 सफ़ा 115 में भी इसे दर्ज किया है। बाज़ असहाब रसूल और अइम्मा दीन का जिनों को निकालना। मरवी है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दिमागी मरीज या आसिफ ज़दा शख्स के कान में कुछ पढ़ा तो उसे इफाका हो गया, यानी वो ठीक हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से दरियाफ्त किया कि तुमने उस शख्स के कान में क्या पढ़ा था? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने सूरह मोमिनून आयत नंबर 115 की आयत पढ़ी थी, सूरह के आखिर तक पढ़ी थी, इस आयत से आखिर तक पढ़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मोमिन यकीन के साथ इसको किसी पहाड़ पर पढ़े तो वो भी सरक जाए। रवा अबू नईम फिल हुलिया जिल्द 1 सफ़ा 7, फिल ज़ाफ़ा अल कबीर जिल्द 2 सफ़ा 113। ये हदीस भी ज़ईफ है। काजी अबुल हुसैन बिन अल काजी अबी याला बिन अल फराह अल हम्बली ने किताब तबकात असहाबुल इमाम अहमद में रवायत की है कि इब्ने अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह अपनी मस्जिद में बैठे थे, आपके पास आपके ही असहाब में से एक शख्स से खलीफा मुतवक्कल का पैगाम लेकर आया और बयान किया कि अमीरुल मोमिनीन के घर में एक लड़की है जिसको आसिफ लग गया है, मुझे आपके पास भेजा है ताकि आप उसको उसकी आफियत के लिए अल्लाह से दुआ फरमाएं। इमाम अहमद रहमुल्लाह ने उस शख्स को लकड़ी की 2 खड़ाओं दी और कहा कि अमीरुल मोमिनीन के घर जाओ और उस लड़की के सरहाने बैठकर जिनसे कहना, अहमद रहमुल्लाह ने तुझसे पूछा है कि तुझे इन 2 बातों में से क्या पसंद है, उस लड़की के जिस्म से बाहर निकलना या इन खड़ाओं से 70 बार मार खाना। वो शख्स खड़ाओं लेकर उस लड़की के पास पहुंचा और उसके सरहाने बैठकर इसी तरह कहा जिस तरह के इमाम अहमद रहमुल्लाह ने बताया था। उस मालिक यानी शरीर जिन ने लड़की की जुबान से जवाब दिया, कहा उसने सुना और इताअत करना इमाम अहमद रहमुल्लाह के लिए है, अगर वो हमें इराक से निकल जाने का हुक्म देते तो हम इससे भी निकल जाते हैं। वो अल्लाह के फरमाबरदार हैं और जो अल्लाह की इताअत करता हो हर चीज उसकी इताअत करती है। ये कहकर वो जिन लड़की के जिस्म से निकल गया। फिर वो लड़की दुल्हन बनी और उसके औलादें भी हुई, मगर जब इमाम अहमद रहमुल्लाह फौत हो गए तो वो जिन दोबारा उस लड़की पर आ सवार हुआ। अमीरुल मोमिनीन ने फिर इमाम अहमद रहमुल्लाह के असहाब में से एक शागिर्द को उसके इलाज के लिए बुलाया। वो हाजिर हुए, उनके साथ भी वही लकड़ी की खड़ाओं थी। उन्होंने जिनसे कहा कि निकल जा वरना मैं तुझे इन खड़ाओं से मारूंगा। जिनने जवाब दिया, न मैं तेरी बात मानता हूँ और न ही मैं निकलूंगा। जहाँ तक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह की बात थी तो वो अल्लाह के फरमाबरदार थे, लिहाजा हमने उनकी फरमाबरदारी की थी। इकामुल मुरजान सफ़ा 115। इसी तरह इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमुल्लाह अपने शेख इमाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह के बारे में बयान करते हैं कि मैंने अपने शेख रहमुल्लाह को देखा है कि वो मसरू के पास किसी को भेजते थे जो वहां जाकर कहता था, शेख ने तुझसे कहा है कि बाहर निकल जा क्योंकि ये तेरे लिए हलाल नहीं है। बस मशरू को इफाका हो जाता, यानी जिसको ऊपर जिन सवार होता था वहां से वो निकल जाता था और मरीज सही हो जाता था। कभी शेख रहमुल्लाह उस जिन से खुद मुखातिब होते थे, कभी वो रूह मारिद यानी शरीर जिन होती थी तो उसे मार पीट कर बाहर निकालते थे और उससे मशरू को इफाका होता था, मगर उसे उस मारपीट का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था। हम सब तलामजा और हमारे अलावा दूसरे बहुत से लोगों ने शेख रहमुल्लाह से बार बार ऐसे वाक़यात देखे हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह इलाज के वक्त मसरू के कान में अक्सर ये आयत पढ़ा करते थे, सूरह मोमिनून आयत नंबर 115।
ایک مرتبہ شیخ رحم اللہ نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے مسروق کے کان میں یہ آیت پڑھی تو روح نے کہا ہاں، اور اپنی آواز زور دے کر بلند کی۔ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے لیے چھڑی اٹھائی اور اس سے اس کی گردن کی رگوں پر ضرب لگائی، یہاں تک کہ مارتے مارتے میرے ہاتھ اکڑ گئے، اور دیکھنے والوں کو یہ شک ہونے لگا کہ کہیں اس مار پیٹ سے وہ مریض مر نہ جائے۔ مارنے کے دوران اس جنیا نے، یعنی فیمیل جن تھی، اس جنیا نے کہا میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ تو تجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے کہا میں اس کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ لیکن وہ تیرے ساتھ حج کرنا نہیں چاہتا۔ اس نے پھر کہا میں آپ کی کرامت کی وجہ سے اسے چھوڑتی ہوں۔ کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اسے چھوڑ۔ اس نے کہا میں اس سے باہر نکلتی ہوں۔ پھر وہ مسروق اٹھ کر بیٹھ گیا اور دائیں بائیں جانب دیکھنے لگا، اور پھر اس نے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا کہ شیخ کو بلایا گیا۔ لوگوں نے اسے جواب دیا کہ وہ دیا، اور سوال کیا کہ یہ تمام چوٹیں کیسی ہیں؟ اس نے جواب دیا میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پھر شیخ نے مجھے کس وجہ سے مارا، اور اسے محسوس بھی نہیں ہوا تھا کہ اسے کوئی چوٹ پڑی ہے۔ شیخ رحم اللہ آیت الکرسی سے بھی علاج فرمایا کرتے تھے۔ آپ مسروع اور جو اس کا علاج کرے ان دونوں کو بکثرت اس کی قرات کا حکم دیتے تھے، اور اس کے ساتھ موذین کی قرات کا بھی حکم فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیے الطب النبوی صفحہ 68 اور 69۔ جادو کو صرف اہل علم یعنی ارباب بصیرت اور تجربہ کار لوگ ہی اتار سکتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحم اللہ فرماتے ہیں جہاں تک جادو کو شرعی طریقے پر اتارنے کا تعلق ہے تو اسے صرف اہل علم، ارباب بصیرت اور تجربہ کار لوگ ہی اتار سکتے ہیں۔ عامل ان پڑھی جانے والی صورتوں اور آیتوں میں سے سحر زدہ پر سورہ فاتحہ بار بار پڑھے اور آیت الکرسی یا یہ دونوں چیزیں پڑھے۔ ان کے علاوہ سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ اور سورہ یونس میں موجود آیات سحر بھی پڑھے۔ اسی طرح سورہ کافرون اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر بھی دم کرے۔ انسان خود اپنے اوپر اور اپنی بیوی پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ جھاڑ پھونک کے اس طریقے کو علماء نے استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے۔ التعلیق المفید صفحہ 154۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم سوال آ گیا ہے، اگر کسی آصف زدہ شخص کو معالج یعنی علاج کرنے والا نہ ملے تو کیا کرے؟ ایسا آصف زدہ شخص جسے مذکورہ بالا صفات کا حامل کوئی معالج نہ ملے، یا اگر ملے تو اس کے علاج سے اسے کوئی فائدہ نہ پہنچے اور خود بھی اسے اپنے استعمال کرتا جملہ مانوی اور حسی شرعی علاج کے طریقوں سے کوئی افاقہ نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس تکلیف پر صبر کرے اور عند اللہ اجر عظیم کی امید رکھے۔ عطا بن ابی رباح سے مروی ہے کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دریافت کیا کیا میں تجھے جنتیوں میں سے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور دکھائیں۔ فرمایا یہ کالی عورت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا میں آصف زدہ ہوں، جب بے ہوش ہوتی ہوں تو میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس پر صبر کر، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں تیری عافیت کے لیے دعا کروں۔ اس عورت نے عرض کی میں صبر کرتی ہوں، لیکن پھر عرض کی کہ میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائے کہ میری شرمگاہ نہ کھلے، تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح البخاری جلد 10 صفحہ 114، مسلم جلد 16 صفحہ 131، بشرح النووی۔ ابن جریر سے مروی ہے کہ مجھے عطا نے خبر دی کہ انہوں نے ام ظفر رضی اللہ عنہما یعنی اسی لمبی کالی عورت کو غلاف کعبہ پر دیکھا تھا۔ اسے بیان کیا ہے صحیح البخاری جلد 10 صفحہ 114، حدیث نمبر 5652۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ عورت کہتی تھی میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ جن مجھے ننگا نہ کر دیں۔ فتح الباری جلد 10 صفحہ 115۔ عہد نبوی کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اکمل احاطت اور حقیقی معالج عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اس عظیم صحابیہ رضی اللہ عنہا نے علاج پر صبر کے عوض جنت کو ترجیح دی۔ بس جس مریض کو کوئی معالج میسر نہ ہو اور وہ علاج کے لیے کسی ساحر کے پاس جانے کی بجائے اس تکلیف پر صبر کرے اور اللہ عز و جل سے دعا کے ذریعے خلاصی کا انتظار کرے
تو انشاءاللہ وہ بھی جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ جائز طریقہ علاج کے بعض مراحل، مشروع کا علاج عموماً 3 مراحل میں ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ اصل علاج سے پہلے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس جگہ یا جس مریض کا علاج کیا جا رہا ہو وہ تمام منکرات سے پاک ہو اور اسلامی تعلیمات اور شعائر کا پورا لحاظ و اہتمام کیا جائے۔ دوسرے مرحلے میں مریض کے سر پر یا پیشانی کو پکڑ کر تجویز کردہ آیات اور دعائیں پڑھی جائیں۔ یہ مانوی علاج کا طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ اس سے علاج کے طریقوں کو بھی آزمایا جائے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اگر ان چیزوں سے فاقہ نہ ہو تو معالج جن کو گفتگو پر مجبور کرے، یعنی علاج کرنے والا جن شیطان جو گھستا ہے اس کو بات کرنے پہ مجبور کرے، اور اس کے متعلق اور نیز اس کے سوار ہونے کے اسباب یعنی وجہ کے بارے میں دریافت کرے۔ اگر وہ جن مسلمان ہو تو اسے ترغیب و ترہیب اور سمجھانے بجھانے کے ذریعے خروج پر آمادہ کرے، باہر نکل جانے پر مجبور کرے۔ جیسا کہ جنوں کو سمجھانا بجھانا پہلے اس کے زیر عنوان گزر چکا ہے۔ اگر غیر مسلم ہو تو اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے اور توبہ کرنے کی دعوت دی جائے گا۔ توبہ اور خروج پر بآسانی آمادہ ہو جائے تو بہت خوب، ورنہ خوب جم کر اس کی پٹائی کی جائے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ ڈرانا دھمکانا اور مارنا پیٹنا کے زیر عنوان بیان کیا جا چکا ہے۔ تیسرا مرحلہ جن کے اخراج کے بعد کا ہے، تاکہ وہ دوبارہ لوٹ کر سوار نہ ہونے پائے، یعنی جب جن نکل جائے اس کے بعد یہ تیسرا مرحلہ شروع ہوگا تاکہ وہ واپس نہ آنے پائے۔ اس کے لیے صحت یاب ہونے والے شخص پر تمام محرمات سے مکمل اجتناب، ذکر الہی، تعوذ، آیات مجوزہ کی قرات، تحسینات نبویہ کا التزام، نیز ان تمام احتیاطی تدابیر کی محافظت کرنا ضروری ہے جن کا پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ جادو کو غیر مؤثر بنانے والے بعض نفسیاتی عوامل۔ علم نفسیات کے ماہرین کا یہ قول کافی حد تک درست ہے، اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ جو انسان نفسیاتی طور پر جس قدر کمزور اور منفعل مزاج ہوتا ہے اس پر ان چیزوں کا اثر اتنی ہی جلدی اور زیادہ ہوتا ہے۔ قوت ارادی، خود اعتمادی، اللہ تعالیٰ پر توکل، قوت مدافعت یعنی دفاع کی طاقت، اعصاب کی مضبوطی اور وساوس و تہمات کو جگہ نہ دینا، وہ چیزیں ہیں جو جادو کے اثرات کو مزبحل ہی نہیں بلکہ بیشتر حالات میں غیر مؤثر بنا دیتی ہیں۔ جادو سے بچاؤ کی تدبیریں۔ مسلمان کو ہر حال میں شرعی اذکار اور معصورات تعوذات کے ذریعے اپنی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ایک مضبوط قلعہ اور ٹھوس زرہ کی مانند ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اذکار اور تعوذات جادو کے شر نیز دوسرے تمام شرور سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے، خصوصاً اس شخص کے لیے جو ایمان، صدق اور اللہ عز و جل پر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے انشراح صدر کے ساتھ ان پر مداومت کرتا ہوا، اور کیوں نہ ہوں جبکہ ان کے بہترین علاج ہونے پر دلائل موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں علاج الامراض بالقرآن والسنہ صفحہ 21۔ آسیب کے شرعی طریقے علاج کے بعض صورتیں، بعض طریقے۔ نمبر 1، جنات کو سمجھانا بجھانا۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جنات اللہ کے معمور اور پابند شریعت بندے ہیں، لہذا اگر کوئی مسلمان انہیں مخاطب کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اس پر ایسا کرنا واجب ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں کے ساتھ انسانوں کا گفتگو کرنا ناممکن نہیں ہے۔ جس طرح وہ انسان جس پر جنوں کا آصف ہو ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اسی طرح دوسرا انسان بھی ان سے مخاطب ہو سکتا ہے۔ بس اگر انسانوں پر جنوں کی یہ آصف زدگی شہوت اور نفسانی خواہشات کے باعث ہو تو یہ چیز فواحش میں سے ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں سبھی کے لیے حرام قرار دیا ہے، خواہ اس میں دوسرے فریق کی رضامندی بھی شامل ہو۔ اس میں کراہت کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ اس کا تعلق تو فحش اور ظلم والے کاموں سے ہے، لہذا جنوں کو اس بارے میں مخاطب کر کے ان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ یہ امور فحش اور حرام یا فحش اور ظلم ہے۔ یہ گفتگو اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان پر حجت یعنی دلیل قائم ہو جائے، اور وہ جان لیں کہ
یہ شخص ان کے درمیان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں جنوں اور انسانوں دونوں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا کے حکم کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے۔ جہاں تک دوسری وجہ یعنی بعض انسانوں کے ذریعے ان کو تکلیف پہنچنے کا تعلق ہے، تو اگر انسان اس چیز سے لا علم ہے اور ان کو مخاطب کر کے بتایا جائے کہ لا علمی میں اس سے ایسا ہو گیا ہے اور جو تکلیف عمدن نہ پہنچائی گئی ہو وہ سزا کی مستحق نہیں ہو۔ مزید یہ کہ انسان نے وہ فعل اپنے گھر یا اپنی ملکیت کی جگہ میں کیا ہے، اور یہ بات تو وہ جنات بھی بخوبی جانتے ہیں کہ کون سی چیز اس شخص کی ملکیت میں سے ہے اور کون سی نہیں، اور یہ بھی کہ اسے اپنے گھر یا اپنی ملکیت کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا خدا حاصل ہے۔ اس کے برعکس سے تم جنوں کے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ انسانوں کی ملکیت میں ان کی اجازت کے بغیر جا بسو۔ تمہارے رہنے بسنے کے لیے انسانوں کے مکان نہیں بلکہ غیر آباد ویران اور بیابان علاقے ہیں۔ دیکھیے مجموعہ الفتاوی جلد 19 صفحہ 40۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مقصود یہ ہے کہ اگر جن انسانوں پر ظلم و زیادتی کریں تو انہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم بتاؤ، ان پر حجت قائم کرو، معروف باتوں کا حکم دو اور منکر باتوں سے منع کرو، جس طرح کے انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہماری سنت نہیں ہے کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب دینے لگیں۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن سے ڈراتے؟ پہلی آیت ہے سورہ اسراء آیت نمبر 15 اور دوسری آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر 130۔ نمبر 2، جنوں کو برا بھلا کہنا، ڈرانا، دھمکانا اور مارنا پیٹنا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہر مومن پر اپنے مظلوم بھائی کی نصرت و مدد کرنا واجب ہے، اور بلا شبہ آصف زدہ مظلوم ہوتا ہے، لیکن یہ نصرت عدل و انصاف پر مبنی ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے۔ اب جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے ساتھ معاملہ کیا تھا، جو آپ کا شعلہ آپ کے چہرے مبارک پر پھینکنے کے لیے لایا تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اعوذ باللہ دعا ملے گی مجموعہ الفتاوی جلد 19 صفحہ 42 اور 45 میں، مجموعہ الفتاوی جلد 19 صفحہ 50۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر آصف زدہ کو آصف سے پاک کرنے کے لیے یا جن کو بھگانے کے لیے مارنے پیٹنے کی ضرورت پڑے تو بہت زیادہ اور شدید پٹائی بھی کی جائے، یہاں تک کہ آصف زدہ کو افاقہ ہو جائے۔ یہ چوٹ جن کو لگتی ہے آصف زدہ کو اس پٹائی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ایسا بعض مریضوں نے خود بتایا ہے کہ انہیں اس پٹائی کا بالکل احساس نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی اس پٹائی کے نشانات مریض کے بدن پر نظر آتے ہیں۔ کسی مضبوط چھڑی سے آصف زدہ کے پیروں پر کم بیش 300-400 بار خوب تیز مارا جائے۔ اگر کسی انسان کی ایسی پٹائی کی جائے تو یقیناً وہ اس کی تاب نہ لا کر مر جائے گا، لیکن حقیقتاً یہ پٹائی تو جن کی ہوتی ہے، لہذا وہ چیختا، شور مچاتا، فریاد رسی کرتا اور حاضرین کو متعدد امور بتاتا ہے۔ پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ آپ نے بکثرت لوگوں کی موجودگی میں خود ایسا کیا ہے اور بہت بار اس چیز کا تجربہ کیا ہے۔ دیکھیے مجموعہ الفتاوی جلد 19 صفحہ 60۔ بات صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اوپر حملہ آور شیطان کا گلا گھونٹنا بھی بصراحت مروی ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک صراحت ملتی ہے، یہاں تک کہ میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک اپنے ہاتھ پر محسوس کی۔ ان احادیث کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اور ظاہر ہے کہ گلا گھونٹنا ان کو مارنے پیٹنے کی قبیل ہی سے ہے۔ نمبر 3، ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے ذریعے مدد طلب کرنا۔ جس انسان کو جن نے آصف زدہ بنا دیا ہو اس کے لیے استعانت کا بہترین طریقہ ذکر الہی اور قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر آیت الکرسی کی تلاوت ہے، کیونکہ ایک صحیح حدیث میں وارد ہے جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر محافظ مقرر فرما دیتا ہے، اور صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں پھٹکتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بے شمار تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا ہے کہ شیطان کو بھگانے اور ان کے اعتبار کثرت و قوت ناقابل تحریر احوال کو باطل کرنے کے سلسلے میں اس آیت میں خصوصی تاثیر موجود ہے، بالخصوص انسانی نفس اور آصف زدہ شخص پر سے
شیطان کو رفع کرنے کے لیے، تو اس میں عظیم تاثیر پائی جاتی ہے۔ یہ آیت ان پر سے بھی شیطان کو بھگانے میں مؤثر ہے جن کی شیاطین مدد کیا کرتے ہیں، مثلا ظلم و غصب کرنے والے، شہوت کار و اہل ترب، سیٹیاں اور تالیاں بجانے اور سننے والے، بشرط کہ ان پر آیت کی قرآن صدق یعنی یقین کے ساتھ کی جائے۔ اس سے شیاطین اپنے ان شیطانی مکاشفات اور تصرفات سے بھی باز آ جاتے ہیں جنہیں یہ شیاطین اپنے اولیاء یعنی ہمراز دوستوں یعنی کاہنوں اور جادوگروں کی جانب بھیجتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ اور یہ وہ امور ہیں جن کو جاہل لوگ اللہ کے متقی اولیاء کی کرامات گمان کرتے ہیں، حالانکہ یہ شیطانوں کی اپنی مغلوب اور گمراہ اولیاء پر تلویزات ہوتی ہیں۔ مانوی دواؤں یعنی تعویذ اور دم سے جادو کا علاج۔ تعویذ اور دم کی تعریف۔ لٹکائی جانے والی تعویذ کو عربی میں التمیمہ کہتے ہیں، جس کی جمع تمائم ہے۔ تمائم کو حروز اور جوامع بھی کہا جاتا ہے، اور دم یعنی جھاڑ پھونک کو عربی میں الرقیہ کہتے ہیں۔ ابو السعداد رحم اللہ کا قول ہے التمائم تمیمہ کی جمع ہے، اور یہ خرزات ہیں جنہیں اہل عرب اپنے بچوں پر لٹکایا کرتے تھے اور اپنے زعم کے مطابق ان کو اس کے ذریعے نظر بد سے بچاتے تھے، بس اسلام نے اس کو باطل ٹھہرایا۔ حوالے کے لیے دیکھیے النہایہ فی غریب الحدیث ابن العبیر جلد 1 صفحہ 197 امام بغوی اور امام ذہبی رحم اللہ بھی فرماتے ہیں التمائم تمیمہ کی جمع ہے۔ یہ خرزات اور حروز ہوتی ہیں جنہیں جاہل قسم کے لوگ اپنے نفوس، اپنی اولاد اور اپنے مویشیوں پر لٹکاتے ہیں۔ کون؟ جاہل قسم کے لوگ، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نظر بد کو دور رکھتی ہے۔ یہ ان جاہلوں کے دعوے ہوتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیے حوالہ الکبائر صفحہ 17، شرح السنہ جلد 12 صفحہ 158۔ امام منظری رحم اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ خرزہ کو لٹکاتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ آفتوں کو اس سے دور رکھتی ہیں، اور یہ جہالت اور گمراہی ہے، کیونکہ آفتوں کو روکنے اور دور رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرا نہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحم اللہ فرماتے ہیں التمائم تمیمہ کی جمع ہے جو ٹکیاں یا سر میں لٹکایا جانے والا ہوتا ہے۔ عہد جاہلیت میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ چیزیں آفتوں کو بھگاتی ہیں، اور التولہ یعنی محبت کا تعویذ کے ذریعے عورت کو اس کے شوہر کی طرف محبت کے ساتھ کھینچا جاتا ہے، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ فتح الباری جلد 10 صفحہ 196۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ہم جھاڑ پھونک اور التمائم یعنی تعویذ تو سمجھتے ہیں، لیکن التولہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو عورتوں کے لیے کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے لگیں۔ صحیح ابن حبان جلد 7 صفحہ 630، مستدرک للحاکم جلد 1 صفحہ 418۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو چیز بلا نازل ہونے کے بعد لٹکائی جائے وہ تعویذ نہیں ہے۔ تعویذ یعنی تمیمہ اسے کہتے ہیں جسے کسی مصیبت کے لاحق ہونے سے پہلے لٹکایا جائے۔ حدیث روا البہقی جلد 9 صفحہ 351، بغوی فی الشرح السنہ جلد 12 صفحہ 158۔ دم اور تعویذوں کے ذریعے علاج۔ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں دم اور تعویذوں سے آصف زدہ کا علاج دو طرح ہوتا ہے۔ اگر دم اور تعویذ ایسی چیزوں پر مشتمل ہوں جن کا معنی سمجھ میں آتا ہو اور وہ کفر و شرک سے پاک ہو تو جائز ہے۔ دین میں یہ بھی جائز ہے کہ انسان اس کے بارے میں کسی معالج کو بتائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا نیز اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کی مخلوق جنوں سے مخاطب ہو وغیرہ۔ بس ان چیزوں سے آصف زدہ پر دم کرنا اور اس کے لیے توز یعنی اللہ کی پناہ حاصل کرنا جائز ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے دم یعنی منتر میرے سامنے پیش کرو، ان منتروں میں کوئی حرج نہیں ہے جن میں شرک موجود نہ ہو۔ نیز فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے ضرور فائدہ پہنچائے، اور اگر دم یا تعویذوں میں حرام کلمات ہوں، مثال کے طور پر اس میں شرکیہ باتیں موجود ہوں یا اس کے معنی مجہول ہوں،
تو اس میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ وہ کفر ہو، بس کسی کے لیے اس سے جھاڑ پھونک کرنا، اس کا منتر پڑھنا یا اس کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، چاہے ان کلمات کے ذریعے آتے سے جن ہٹ جاتے ہیں تب بھی جائز نہیں ہے ان کلمات کے ذریعے علاج کرنا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حدیث فرماتے ہیں مریضوں میں سے مصیبت زدہ وغیرہ کے لیے قرآن میں سے کچھ لکھنا جائز، مدد کے لیے اس کا ذکر کرنا، اس سے نہانا یا اسے دھو کر پینا جائز ہے، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ منصوص ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 19 صفحہ 64۔ مگر اس بارے میں صحیح اور محتاط بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا لٹکانا حرام اور شرک کی قسموں میں سے ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تعویذ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کا مطلب پورا نہ کرے، اور جو شخص ٹیپی یا کوڑی لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کو سکون اور اطمینان نہ بخشے۔ حوالہ روا احمد جلد 4 صفحہ 154، ابو یعلا فی المسند 1759، حاکم جلد 4 صفحہ 417۔ حاکم صحیح کہتے ہیں اسے، اور علامہ البانی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے جھاڑ پھونک تعویذ گندا شرک ہے۔ یہ حدیث ہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، روا احمد جلد 4 صفحہ 156، حاکم جلد 4 صفحہ 411، اسناداً صحیح۔ یہ حدیث تو صحیح ہے، سبھی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے السلسلہ الصحیحہ جلد 1 صفحہ 809، یہ حدیث ہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد جھاڑ پھونک تعویذ گندا شرک ہے۔ روا امام احمد جلد 1 صفحہ 381، ابو داؤد میں العون فی الطب باب فی تعلیق التمائم جلد 4 صفحہ 11، حدیث نمبر 3883، ابن ماجہ 3530، حاکم جلد 4 صفحہ 418، صحیح وصحہ و ذہبی وہوا کما قال۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دور جاہلیت کا فعل ہے جو یہ اعتقاد رکھے کہ تمیمہ یعنی تعویذ نظر بد کو دور رکھتی ہے، اس نے شرک کیا۔ یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، اس کے ذریعے عورت کو اس کے شوہر کے قریب لایا جاتا ہے، یہ چیز بھی شرک میں سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ رکھا ہے اس کے برخلاف جاہل لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ چیز اثر رکھتی ہے۔ القبائل صفحہ 17۔ میں کہتا ہوں کہ بچوں اور مریضوں کے لیے تعویذ لٹکانا شرعاً جائز نہیں ہے، اگرچہ بعض روایتوں میں کچھ اختلاف سے ایسا کرنا منقول ہے۔ چنانچہ مروی ہے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنے سمجھدار بچوں کو یہ دعا سکھاتے تھے۔ ابو داؤد میں العون جلد 4 صفحہ 18، ترمذی میں التحفہ جلد 4 صفحہ 266 267، وقال حسن غریب و ابن السنہ فی عمل اليوم واللیلہ صفحہ 349، احمد جلد 2 صفحہ 181، حاکم جلد 1 صفحہ 518۔ یہ جو حوالے دیے ہیں اس کی حدیث اس طرح ہے۔ یہ دعا سکھاتے تھے تاکہ خود سوتے وقت اسے پڑھ لیا کریں، اور جو کمسن ہوتے تھے اور انہیں دعا یاد نہیں ہو سکتی تھی تو ان کے لیے اسے ایک کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس روایت کی صحت اور بعض نے تحسین بیان کی ہے، صحیح نہیں ہے، حسن غریب ہے، صحیح کا درجہ نہیں رکھتی ہے۔ دعا بچوں کے گلے میں لکھ کر لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ بطور تختی لٹکاتے تھے تاکہ بچے دیکھ کر پڑھ سکیں، تعویذ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ یہ روایت کئی وجوہ سے محل نظر ہے، کیونکہ اس کے ایک راوی محمد بن اسحاق نے جو کہ ثقہ ہونے کے باوجود مدلس ہیں، اس کی روایت اپنے شیخ عمرو بن شعیب سے سما کی تصریح کے بغیر ان کے ساتھ کی ہے، گویا اس روایت کے تمام ترک میں ان پایا جاتا ہے۔ صحیح ابی داؤد جلد 2 صفحہ 737، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ جلد 1 صفحہ 558۔ پھر اس حدیث کو عمرو بن شعیب سے روایت کرنے میں کوئی ان کا مطابق بھی نہیں ہے، لہذا یہ اکیلی علت ہی اس امر کی متقاضی ہے کہ اس پوری حدیث کو یعنی اس کے مرفوع اور موقوف دونوں حصوں کو رد کر دیا جائے۔ حدیث کے موقوف حصے میں جو تفرد موجود ہے وہ عند المحققین معروف ہے۔ امام منذوی بھی امام ترمذی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کی اسناد میں ایک راوی محمد بن اسحاق اور دوسرا عمرو بن
شعیب ہے، جن پر کلام پہلے گزر چکا ہے۔ دیکھیے عون المعبود جلد 4 صفحہ 18۔ مزید یہ کہ اس روایت میں عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ جملہ کہ وہ اس دعا کو اپنے کمسن بچوں کے گلے میں لکھ کر لٹکایا کرتے تھے، یہ تو الفاظ مرفوع حدیث کے نہیں بلکہ راوی کی طرف سے متروج کلمہ ہے۔ موقوف عمل کے روایت بھی کہا جا سکتا ہے۔ شیخ محمد حامد الفقی نے اس روایت کے اوپر تعلیقات لکھا ہے، یہ روایت ضعیف ہے، آخر تک پڑھ ڈالیے۔ حوالہ میں دیتا ہوں، فتح المجید صفحہ 142۔ علامہ البانی رحمہ اللہ بھی حدیث کے پہلے جز یعنی دعا کو شواہد کی بنا پر حسن تسلیم کرتے ہیں، لیکن عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کے اپنے چھوٹے بچوں کے گلے میں تعویذ بنا کر لٹکانے والے عمل سے متعلق حدیث کے آخری جز کو ثابت نہیں بلکہ تفرد کی بنا پر اس حدیث میں منکرات بات داخل ہوئی ہیں، وہ یہ قرار دیتے ہیں۔ السلسلہ الاحادیث الصحیحہ جلد 1 صفحہ 482 و ابی داؤد 3853۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کے ایک شاگرد تھے علی بن الحسن بن شقیق، درد ذہ سے بے چین عورت کے لیے بعض اذکار کاغذ پر لکھ کر عورت کے بازو میں باندھنے کی تجویز کرتے تھے اور کہتے تھے ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، ہمیں اس سے انوکھی کوئی دوسری چیز نہیں ملی۔ جب وضع حمل ہو جائے تو اس تعویذ کو فوراً اتار دیا جائے اور کسی کپڑے میں رکھ لیا جائے یا پھر جلا دیا جائے۔ کون کہتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کے ایک شاگرد تھے علی بن الحسن بن شقیق، مجموعہ الفتاوی جلد 19 صفحہ 65۔ میں کہتا ہوں کہ یہ عمل اصلاً ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک بے حد بہت زیادہ ضعیف اور قطعاً ناقابل استدلال اثر سے ماخوذ ہے۔ اس اثر اور اس کے مقام و مرتبہ کی تفصیل انشاءاللہ آگے پانی پر دم وغیرہ کرنے کا کاروبار اور عوام کی جہالت کی انتہا کے زیر عنوان پیش کیا جائے گا۔ محققین کے نزدیک تعویذ کے جواز میں عموماً یعنی جو قصے پیش کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت بھی افسانوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ان قصوں میں سے ایک قصے میں مذکور ہے کہ روم کے بادشاہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی بھیجی کہ اسے سر پر پہن لیں۔ بادشاہ جب ٹوپی سر پر رکھتا تو درد بند ہو جاتا، جب اتارتا تو درد شروع ہو جاتا۔ اس نے اضراء تعجب دیکھا تو ٹوپی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ شفا بسم اللہ کی برکت سے ہوتی ہے۔ یہ کس سے بیان کیے جاتے ہیں؟ رحمت للعالمین کی دعائیں صفحہ 24 اور 25۔ اسی طرح وہ قصہ بھی قطعاً بے بنیاد ہے جو فتح مصر کے بعد دریائے نیل میں ہر سال ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو سجا سنوار کر ڈالنے کے اہل مصر کی شیطانی رسم کو ختم کرنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق شہرت یافتہ ہے۔ اس قصے میں مذکور ہے کہ آپ نے وابستہ فاتح مصر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک رکعہ دریائے نیل میں ڈلوایا تھا، جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی جانب سے اہل مصر دریائے نیل کے نام۔ اما بعد اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو بے شک بہے، لیکن اگر تو اللہ عز و جل کے حکم سے بہتا تھا تو میں اللہ وحدہ القہار سے تجھے بہانے کا سوال کرتا ہوں۔ یہ کس کا بیان کیا جاتا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تقرۃ المقرضی جلد 1 صفحہ 58، النجوم الظاہرہ جلد 1 صفحہ 35، تاریخ الخلفاء صفحہ 49، کتاب العظمت الابی الشیخ جلد 4 صفحہ 1424 اور 1425، فتوح مصر ابن عبد الحکم صفحہ 150 151، روا ابن کثیر فی بدایہ والنہایہ جلد 1 صفحہ 23، ذکر ہا الحموی فی معجم البلدان جلد 5 صفحہ 335۔ لیکن حق یہ ہے کہ اس قصے کی روایت میں ضعیف اور مجہول روایت موجود ہیں، لہذا یہ روایت بھی قطعاً ناقابل اعتبار ہے۔ اسی طرح وہ قصہ بھی بالکل من گھڑت ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے دعوت لکھوا کر
دینا مذکور ہے۔ یہ قصہ موسیٰ الانصاری سے کچھ اس طرح مروی ہے کہ ابو دجانہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ کل رات میں سو رہا تھا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے سامنے ایک شیطان کو پایا جو لمبا ہوتا اور بڑھتا چلا جاتا تھا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے مارا تو اس کی جلد صحیح یعنی سالپش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو دجانہ، تیری طرح کے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہی جاتی ہے، تیرے گھر میں تیرے ساتھ رہنے والا جن بہت ہی برا جن ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے پاس علی بن ابی طالب کو تو بلاؤ۔ میں نے انہیں بلایا تو آپ نے فرمایا، اے ابو الحسن، ابو دجانہ انصاری کے لیے ایک رکا لکھ دو تاکہ اس کے بعد اسے کوئی چیز تکلیف نہ پہنچائے۔ انہوں نے دریافت کیا، میں کیا لکھوں؟ آپ نے فرمایا، اس طرح لکھو۔ فرمایا کہ اسے اپنے سر کے پاس رکھ لو۔ چنانچہ میں نے اسے رکھ لیا، بس وہ پکارنے لگے، آگ آگ، ہمیں آگ سے جلا ڈالا۔ ہمارا آپ کو تکلیف پہنچانے کا نہ ارادہ تھا اور نہ ہم یہ چاہتے تھے، بلکہ وہ ظاہر تھے جو ہماری زیارت کے لیے آئے تھے، بس ہم پر سے یہ رکا ہٹا لو۔ میں نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس رکے کو تم پر سے اس وقت تک نہیں ہٹاؤں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ فرمائے۔ جب صبح ہوئی اور میں نے آپ کو اس طرح کی خبر دی تو آپ نے فرمایا، اب ان پر سے یہ مصیبت دور کر دو، اگر وہ پھر برائی لے کر آئیں تو ان پر ایسا ہی عذاب کرنا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس گھر یا جگہ یا منزل میں یہ اسماء داخل موجود ہوں، وہاں سے ابلیس، اس کی اولاد، اس کی فوج اور غاؤن یعنی شیاطین سب بھاگ جاتے ہیں۔ ابن الجوزی فی الموضوعات جلد 3 صفحہ 168۔ یہ بہت سے حوالے ہیں اور سب نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ مریض کا علاج شرکیہ چیزوں مثلا جنوں یا شیطانوں یا انبیاء یا صالح بزرگوں کے نام کے دم یا ان کے اسما کے تعویذ یا ایسے تعویذ کے ذریعے کرنا حرام ہے جس کے معنی ناقابل فہم ہوں، سمجھ کے باہر ہوں۔ مثلا اگر کسی تعویذ میں یہ لکھا جائے کوفا کوفا کوفا، لو فا لو فا لو فا، آ جا جا، آ جا جا، آ جا جا، یا آ ہا آ، کا عین جیم الف نیم الف چھوٹا ہے وغیرہ، کیونکہ ان سے شرک میں جا پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی تعویذ میں قرآن آیات یا حدیث نبوی سے منقول دعائیں لکھی جائیں تو مذکورہ بالا فرمان نبوی کی روشنی میں ظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بعض قرآنی تعویذ اس طرح بھی لکھے جاتے ہیں کہ بسم اللہ یا کسی آیت کے کلمات کو جدا جدا کر کے ایک خاص ترکیب کے ساتھ کسی مثلث یا مربع یا مستطیل کی مختلف جہتوں یا نقوش کے خانوں میں لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اور نیچے دائیں اور بائیں بھی کچھ کلمات لکھے جاتے ہیں۔ ان تعویذوں کو غیر قرآنی تعویذ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن راکم کے علم میں اس قسم کی اختراع اور ان کے مؤثر ہونے پر قرآن و سنت سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بہرحال میں کہتا ہوں کہ پہلے علامہ ابن باز اور ابن العثیمین رحم اللہ نے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو تعویذ میں لکھنے کے بارے میں علماء کے جس اختلاف کا ذکر کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، سعید بن مسیب، عطا، ابو جعفر، باقر، امام مالک، ایک کمزور روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل، امام قرطبی، امام ابن تیمیہ اور امام ابن عبد البر وغیرہ ہم اس چیز کو جائز سمجھتے تھے۔ چنانچہ سعید بن مسیب رحم اللہ کے متعلق مروی ہے کہ جب ان سے قرآنی تعویذ لکھ کر اسے عورتوں اور بچوں پر لٹکانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فتاوی شیخ ابن عثیمین جلد 1 صفحہ 139، فتاوی العموم العامہ صفحہ 112-113۔ اور عطا کا قول ہے کہ جو چیز قرآن میں لکھی جائے وہ تعویذوں میں شمار نہیں ہوتی، جبکہ ابن عباس بن مسعود، حذیفہ، عقبہ بن عامر، ابن حکیم
کبار تابعین کی ایک بڑی جماعت جن میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب مثلا علقمہ، اسود، ابو وائل، حارث بن سوید، عبیدہ السلمانی، مسروق، ربیع بن حکیم، سوید بن غفلہ اور ابراہیم نخعی۔ ایک قوی روایت کے مطابق امام احمد کے بیشتر اصحاب، امام ابن العربی، امام محمد بن عبد الوہاب، علامہ عبد الرحمن السعدی، علامہ محمد بن ناصر الدین البانی، علامہ ابن باز، علامہ ابن عثیمین، حافظ حکمی اور شیخ محمد حامد الفقی وغیرہ ہم رحمہ اللہ آیات قرآن اور عدیہ ماشورہ پر مشتمل تعویذ لٹکانا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ مشہور تابعی ابراہیم النخعی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام قرآنی اور غیر قرآنی ہر طرح کی تعویذوں کو لٹکانا ناپسند کرتے تھے۔ حماد بیان کرتے ہیں، ابراہیم نخعی چھوٹوں اور بڑوں پر لٹکائی جانے والی ہر چیز کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد سعید بن جبیر وکیع رحم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی آدمی کا تعویذ کاٹا تو گویا اس نے ایک جان آزاد کر دی۔ شرح السنہ جلد 12 صفحہ 158، اخرجہ ابن ابی شیبہ 3524۔ اس سے پہلے کے حوالے نوٹ کریے، فتاوی شیخ ابن عثیمین جلد 1 صفحہ 149، فتاوی العموم العامہ صفحہ 113، شرح السنہ جلد 12 صفحہ 158، ابن ابی شیبہ 3518۔